حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر آپ سے پہلے جب میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ تھا فتح. دیکھیں فتح تھا نا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فا اور تا اور ہا سے بنا ہے. تو دیکھیں بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے حروف سے مل کے الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان حروف، وہ حروف جن سے مل کر یہ الفاظ بنتے ہیں، ان میں تین، کم از کم تین وہ حروف ہوتے ہیں جو اس کے اصلی حروف ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے حروف جو ہیں وہ نقلی ہوتے ہیں، یا وہ مطلب یہ ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، یہ اس کے روٹ ورڈز بھی کہلاتے ہیں. ROOT روٹ ورڈز بھی کہلاتے ہیں، یعنی جن کی مدد سے وہ بنا. اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو ہے ہی فتح، تو بھئی فتح ہے تو فا تا اور ہا یہ کیا ہیں؟ یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. پھر یہ والا اگر آپ بتائیں، اس کے اندر ہے فتح تا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر یہ تو اس کے حروف اصلیہ ہیں جو کہ فا تا اور ہا ہے، لیکن یہ جو تا زبر تا آخر کے اندر آ رہی ہے نا، یہ اس کے حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہے. اور اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ کتنے ہیں جو اس کے حروف اصلیہ ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ تین ہے. تین کو کہتے ہیں ثلاثی، سا سے ثلاثی. ہاں، تین سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، کبھی چار بھی ہوتے ہیں، پانچ بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو تب بتائیں گے. ابھی تو بس یہ دیکھ لیں کہ یہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اچھا، اب اگر ہمارے پاس کوئی صیغہ، یہ تو ماضی کا ہے نا، مضارع کا آتا ہے. اگلے ہماری اسکرین پہ مضارع لکھا ہے، اس اسکرین کو دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے یفتحو. میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیے کتنے اس کے اندر حروف ہیں، تو آپ بتائیں گے ایک تو یا ہو گیا، دوسرا فا ہو گیا، تیسرا تا ہو گیا، اور چوتھا ہا ہو گیا. تو یہ تو چار ہیں، سوری، ایک دو تین چار. اب یہ جو چار ہیں، اس میں سے کہ کیا یہ جو یا ہے یہ کیا اس کلمے کا حروف اصلیہ ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی میں نے آپ کو فعل مضارع بنانے کا جو طریقہ بتایا تھا پچھلی اس میں سیکشن میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ہم نے یا کو اپنے پاس سے لگایا ہے ماضی کو مضارع میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے نہیں تھا ادھر، یہ تو ہم نے لگایا ہے کسی قاعدے کے تحت، تاکہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پریزنٹ کا یا فیوچر والا آ جائے. تو بھائی باقی جو بچے وہ بچے فا تا اور ہا، تو اس کے حروف اصلیہ یہاں سے پہچان میں آ گئے کہ بھائی اس کے حروف اصلیہ فا تا اور ہا ہے. اچھا، بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالی نیئر فیوچر کے اندر میں آپ کو نا ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ بتاؤں گا. یعنی ڈکشنری جو عربک ٹو اردو ڈکشنری ہوتی ہے، اور اس میں کس طریقے سے میں اسکرین پہ آپ کو ڈکشنری دکھاؤں گا، اور اسکرین پہ میں آپ کو حروف اصلیہ ڈھونڈنا دکھاؤں گا، حروف اصلیہ معلوم کرنا بتاؤں گا، اور وہاں سے آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا کہ حروف اصلیہ کیوں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک بار اس میں دیکھ لیں، تفتحو کے اندر وہی بات ہو جائے گی، تا جو ہے نا اس کو ہم حروف اصلیہ نہیں کہیں گے، صرف فا تا اور ہا کو کہیں گے. اب پوری والی جو گردان تھی نا، پوری گردان جو تھی اس کے اوپر آ جائیں اور بالکل دھیان سے دیکھیں، اور میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ جو میں نے کالم یہ والا بنایا ہے، یہ والا، اس کے اندر میں نے مختلف حروف کا اضافہ کیا ہے، یعنی شروع میں لگانے کے لیے. تو دیکھیں یہاں پر یا ہے، یا تا تا، یا تا 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 تا. کتنے ہیں یہ؟ آپ دیکھیں یہ کتنے ہیں، مطلب ہیں تو 14، لیکن اگر ان میں سے ہم دیکھیں کہ یہ کون کون سے اس کے اندر ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ایک تو یا آ رہا ہے جو کئی مرتبہ آ رہا ہے، پھر کئی سیغوں میں تا آ رہا ہے. تو اب آپ دو ذہن میں رکھ لیں یا نوٹ کر لیں. آپ ابھی نوٹ نہیں کریں، مطلب جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب نوٹ کر لیے گا. تو دیکھیں ایک طرف تو لکھ لیں کہ یا لگتا ہے، یا تو اس میں یا لگتا ہے، یا پھر اس میں تا لگتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے لے کر یا اور تا سب 12 سیغوں میں یا تو یا لگ رہا تھا یا تا لگ رہا تھا. ہاں البتہ آخر کے جو دو سیغے آئے ہیں، اس میں ایک میں حمزہ لگ رہا ہے، ایک میں نون لگ رہا ہے. تو ٹوٹل یہ ہوئے 4. یہ جو 4 حروف ہیں نا، یہ 4 حروف کہلاتے ہیں علامت مضارع. علامت مضارع سے مراد یہ ہے کہ ماضی سے مضارع میں کنورٹ کرتے وقت ان علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. اچھا، اگر میں اس کو کہیں لکھنا چاہوں، یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو میں.
تاکہ مضارع کی بات پوری مکمل ہو جائے. یعنی ایک جگہ آ رہا تھا حمزہ اس پورے 14 میں، ایک جگہ آ رہا تھا تا، ایک جگہ آ رہا تھا یا، اور ایک جگہ آ رہا تھا نون. مطلب میں ایک جگہ جو کہہ رہا ہوں اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جتنی دفعہ آ رہا تھا اتنی دفعہ آ رہا تھا. تو یہ ایک پڑھنے میں ایسا آ رہا ہے عطائن لکھا ہوا ہے، عطائن. یہ یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے. یہ یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل ماضی سے مضارع بنانے میں کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے عطائن. عطائن ہوتے ہیں. عطائن کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ بتائیں گے عطائن سے مراد یہ ہے کہ حمزہ ہوتا ہے، تا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے، نون ہوتا ہے. بھائی اس کے علاوہ کوئی پانچواں ایسا نہیں ہوتا جو کہ اس میں لگتا ہو مضارع بنانے کے لیے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. مضارع ہمارا یہاں پر ایک اہم جو سیکشن ہے وہ مکمل ہوا. اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیکشن کی طرف جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابواب کیا ہوتے ہیں. بہت مرتبہ سنتے رہتے ہیں آپ لوگ ابواب اور باب، تو اس سے آپ ڈرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس اگلے سیکشن کی طرف.